جدید رجحانات بڑھ رہے ہیں، لیکن کیا آپ کو یہ احساس ہے کہ یہ جو جدید رجحانات ہمارے یہاں بڑھ رہے ہیں یہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں یا ہم ان سے پیچھے ہیں؟ اس حوالے سے شاہ صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم بہت پیچھے ہیں، انٹرنیشنل جو معیار اور جو ٹیکنالوجی کے ساتھ لوگ چل رہے ہیں ابھی ان سے پیچھے ہیں، لیکن اپنا زرعی مرکز دادا جی کارپوریشن کے تھرو علی اکبر گروپ اسی سفر میں ہم سفر ہے ذمہ دار دوستوں کے کہ ہماری جو منزل ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے زراعت. چلے میں اس علاقے کے جو جانے مانے کسان بھائی ہیں ہمارے رانا طارق محمود صاحب ان کی طرف بڑھتا ہوں. رانا صاحب آپ ایک کسان ہونے کے ناطے آپ یہ بتائیں کیونکہ آپ سب سے بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر کسانوں کو کیا مشکلات ہیں. وہ میں اس لیے پوچھتا ہوں، ہر پروگرام میں پوچھتا ہوں کیونکہ مختلف علاقوں میں کسانوں کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہاں اس علاقے میں کیا پرابلمز ہیں کسانوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسانوں کو تو مسائل بہت زیادہ ہیں، جی خاص کر پانی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک، بالکل شروع سے حالانکہ فلڈ بھی ہے، ابھی بھی نہروں کی ہمارے پاس بندی ہے. آپ کہہ رہے ہیں پانی کا جب فلڈ آیا تو ہم پانی سنبھال نہیں سکے، وہ چلا گیا نا آگے، وہ آگے چلا گیا بھی ہے، مسئلہ ہے پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. فرٹیلائز کا جو مسئلہ تھا وہ تو یہاں پہ ڈیلروں نے کافی حد تک ٹھیک سلسلہ اس کا سارا. ریٹ تھوڑے اپ ہوئے ہیں کھادوں کے، وہ بھی کسانوں سے پریشان ہے، تھوڑا سا سبسڈی گورنمنٹ نے لے لی ہے. نہیں تو ریٹ اپس ہونے میں مثلا کس قدر آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ پہلے 2500-2600 ملی تھی اس کا ریٹ، اب 3200-3100 ریٹ ہو گیا اس کا. 500-700 روپے بیگ کا ریٹ وہ چڑھ گیا. گندم کا ریٹ وہی ہے. صحیح. اس ہم چاہ رہے ہیں گورنمنٹ ہمیں دوبارہ اس میں کوئی دوبارہ سبسڈی دے زمینداروں کو. چلے میں ملک صاحب کی طرف آتا ہوں کہ ملک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گندم کی جو پرائس 450 فی من سے گورنمنٹ نے 950 کی ہے، تو اس سے گندم جیسی بنیادی فصل کے اوپر کوئی اثر پڑا ہے؟ اس کی کاشت کیا بڑھی ہے؟ کیا کہیں گے اس میں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر بات یہ ہے کہ بھائی کسانوں کو جو ہے نا کھاد اور فرٹیلائزر زرعی ادویات وہ بر وقت فراہمی اس کی ہونی چاہیے. نہیں اس کا مطلب نہیں ہو رہی ہے ابھی؟ نہیں ہو رہی ہے. ہاں جی ہو رہی ہے، قیمتیں بڑھ گئی ہیں لہٰذا ہم حکومت سے نہیں، لیکن قیمتیں فی من گندم کی تو بھی تو بڑھی ہے. ہم بڑھی ہیں جی. اب نہیں بڑھائی گورنمنٹ نے. نہیں وہ تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر کھاد کی قیمتیں بڑھی ہیں جی شاید گورنمنٹ اس دفعہ پورا 1000 روپے کر دے. نہیں حضور وہ تو اب بھی آپ دیکھیں 950 من پہ بھی پورے ملک میں شور ہے کہ آٹا کہاں سے کہاں پہنچ نہیں، لیکن زمیندار کی دیکھ رہے ہو ڈیزل کی پرائس بڑھ گئی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ڈیزل تقریباً ہمارے پاس زیادہ پانی کا نظام بھی ڈیزل سے ہے، بجلی کی ٹویل بہت کم ہے ہمارے علاقے میں. بالکل صحیح نہری نظام ہے. نہیں تو میں آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی ملک صاحب سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ کھاد کی قیمت بڑھ گئی، گندم کی قیمت بڑھ گئی، لیکن اس کے علاوہ مقصد کیا، جس طرح میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ کیا جدید رجحانات ہیں ہمارے کسان میں، آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، یا اگر آ بھی رہے ہیں اس کے باوجود وہ ان کو نہیں اپنا رہا؟ دراصل بات یہ ہے کہ کسانوں کو ہم بر وقت جو چیزیں ہیں نا وہ فراہم ہونی چاہیے، اس لیے گندم میں اضافہ ہوگا. نظر حسین صاحب انہوں نے جو بات کی اس سے ایک چیز تو یہ سامنے آئی کہ بر وقت جو ہے نا کسی بھی چیز کی وہ اویلیبل ہونی چاہیے. وہ تو کیا یہ ایک مسئلہ ہے ان علاقوں میں کہ بر وقت کھاد ہو گئی، ادویات ہو گئے، بیج ہو گئی، یہ مسئلہ بر وقت نہیں آتی، یہ کسانوں کو نہیں ملتی؟ بعض حالات میں اس طرح ہو جاتا ہے. بعض اوقات جو حالات ہیں جس طرح اسپیشلی ہمارے اس وقت ملک کے موجودہ حالات ہیں ان میں معیشت بھی اثر انداز ہوتی ہے ان مسائل پہ. تو لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے بطور ذمہ دار، اگر میں یہ بات کروں کہ مسائل کی موجودگی میں ہم بہتر سے بہتر اپنے کھیت سے پیداوار کس طرح لے سکتے ہیں. سب سے بڑی بات مسائل کو مسلط کریں گے تو مسائل جو ہیں وہ موجود ہیں. ہم نے انہی مسائل میں رہتے ہوئے اپنی حکمت عملی سے اپنے کھیت سے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہمیں بہتر پیداوار دینی ہے. زیادہ سے زیادہ پیداوار کی جب تک حکمت عملی نہیں طے کریں گے مسائل جو ہیں وہ ہمارے ساتھ مسائل تو ہیں. اور مسائل میں یہاں ایک بات نظر حسین صاحب ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ مسائل صرف پاکستان میں نہیں ہے، مسائل صرف پیپلا یا اس جگہ نہیں ہے، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں ہے. صاحب دیکھیں نا دو آپشن ہیں، یا ہم مسائل سے آنکھیں چرا لیں اور ہم یا ہے کہ ہم مسائل سے آنکھیں چار کر لیں. میرا خیال ہے کہ ذمہ دار اس وقت گرو کرے گا، اس وقت ہم اپنے کھیت کو، اپنے ذمہ دار کو، اپنی زراعت کو فروغ دیں گے جب ہم مسائل سے آنکھیں چار کر کے کوئی ایسی حکمت عملی بنائیں گے کہ ہم اس کے ساتھ مناسب طریقے سے ہم ان کو. رانا صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ انہوں نے کچھ کہا کہ بر وقت چیزیں نہیں ملتی، ٹھیک ہے. نظر حسین صاحب نے جو کہا وہ ان کا ایک اپنا ورژن ہے. تو آپ ایک چیز بتائیں کہ یہاں تو ہم مسائل میں گر جائیں، مسائل کا رونا روتے رہیں، پیٹتے رہیں کہ جناب نہیں
یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ، ہم نے گھر پہ بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے، یا ہم اپنے وسائل جو بھی ہمیں اویلیبل ہیں ان کے تحت رہتے ہوئے ہم بہتری کی طرف جائیں. اس لیے کہ بہتری جو بھی ہوگی، ایک چیز تو طے ہے نا کہ سب سے پہلے وہ بہتری کسان کرے گا اپنے حق میں، پھر جا کے وہ جو بھی کاشت ہے وہ منڈی میں پہنچے گی، دوسروں کو بھی بڑے بعد میں باری آئے گی نا. تو اس سلسلے میں کسان کی کیا ایفرٹس ہیں؟ کسان کی ایفرٹس تو بہت زیادہ، اصل چیز ہے سرمایہ. جب ہم ایک چیز کی قیمت اچھی ملے گی تو ہم اپنا فصل پہ نہیں. یہاں دیکھیں ایک منٹ، انہوں نے جس طرح کہا نا کہ بر وقت چیزیں نہیں ملتی، مختلف ہے. یہاں میں آپ کو ایک مثال، نہیں، وہ تو پہلے تھا، پہلے کسان تنہا تھا، اب نہیں ہے. اب یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے کمپین شروع کی ہے اس سے کسان کی تنہائی ختم ہو گئی ہے. 2 سال سے اپنے کسان تنہا نہیں ہے. اب یہاں پہلے ہم نے تو اپنے پروگرام کا نام یہ ضرور تنہا نہیں ہے کسان رکھا ہے، نہیں ہے، اب نہیں ہے. چلے یہ ایک بات تو آپ نے مانی. جو پرابلم وہ یہ ہے، ڈیزل کی پرابلم ہے، پیسٹی سائڈ قیمتوں کا پرابلم ہے کسان کو. باقی کسان تو بڑے محنت کر رہے ہیں. اچھا میں یہاں ایک اور سوال بتاؤں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ بر وقت چیزیں نہیں ملتی. مجھے آپ سے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بالکل میرے ذہن میں کہ رانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی ہمارے پاس جو ہیں وہ مسائل تھے لیکن اب ہم تنہا نہیں ہیں. تو کوئی بھی انڈسٹری لے لیں، میں زراعت کو بھی انڈسٹری سمجھتا ہوں، اس میں اگر آپ کو خام مال مہنگا مل رہا ہے، دیکھیں نا انپوٹس ہیں، فرٹیلائزر ہے، سیڈ ہے، جس طرح یہ بات کر رہے ہیں پانی ہے، ڈیزل ہے، انپوٹس ہیں. خام مال کہتا ہوں میں زراعت کی انڈسٹری میں. اگر خام مال آپ کو مہنگا مل رہا ہے تو واحد راستہ یہ ہے کہ آپ آؤٹ پٹ اتنی بڑھا لیں. بالکل نہیں. میں جو ان سے سوال کرنا کنی صاحب، میں جو ان سے سوال کرنے والا تھا نا وہ یہ تھا کہ جس طرح انہوں نے کہا نا کہ بہت ساری چیزیں جن میں بیج، کھاد، ادویات بر وقت نہیں ملتی، تو میرا یہی سوال تھا کہ آپ نے جس طرح کہا کہ یہ بھی ایک انڈسٹری ہے، تو اگر انڈسٹری کے لوگوں کو دیکھیں، ان کو پتا چلے کہ جی فلاں پروڈکٹ جو ہے، خام مال جو ہے وہ ہمیں نہیں بر وقت ملتا، تو وہ اس کے حساب سے ان کو پتا ہے کہ 3 ماہ بعد ضرورت پڑے گی تو اس کے حساب سے وہ سٹاک کر کے رکھتے ہیں. تو کسان بھائیوں کو بھی بڑے جدید دور میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ساری اویئرنیس نہیں ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے شاہ صاحب اس میں جو ہے نا سٹاک میں بھی رکھنا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بعض ہمارے جو معاشی حالات ہیں زمیندار کے، فارمر کمیونٹی کے، بعض اوقات ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. میں یہاں یہ سجیسٹ کروں گا کہ وہ الٹرنیٹ دیکھیں. اگر اس وقت کوئی وہ چیز اسپیسیفک نہیں مل رہی تو ہم لکیر کے فقیر بننے کی بجائے ہم وہی چیز کسی اور چیز سے سولوشن